بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض لوگ شریر قسم کے ہوتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو چین اور سکون نہیں آتا، اور جب کوئی فتنہ پرداز فتنہ پرور بندہ اس سے پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے، شر و فساد سے باز رکھنے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے سورہ روم بہترین ہتھیار ہے، بہترین عمل ہے۔ اس کے مقابل کوئی اور عمل نہیں۔ بادشاہ وقت جب حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف ہوا اور کہیں کسی دوسری ریاست میں دورے پہ گیا ہوا تھا، اور واپسی پہ اس نے پیغام بھجوایا کہ میرے آنے سے پہلے تم یہ شہر چھوڑ دو، یہ خبر عام ہو گئی۔ 3 دن کی دوری اور مسافت پہ تھا، پیغامات پہ پیغام آئے۔ نظام الدین اولیاء کے خدام نے، مریدین نے، عقیدت مندوں نے کہا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ کوئی اپنا سیف راستہ اختیار کریں۔ ایک رات نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لاؤ میرے اوزار، میرے ہتھیار۔ انہوں نے کہا کہ کون سے آپ کے اوزار ہیں، کون سے ہتھیار ہیں؟ نے فرمایا کہ میرا لوٹا، میرا مسلح اور میری تسبیح لاؤ۔ آپ نے وضو فرمایا، مسلح بچھایا اور بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا پڑھنا شروع کر دی، اور عین اسی پڑھائی کے دوران میں رات کا وقت تھا، بادشاہ وقت کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ اٹھا، آج کل کی طرح کوئی اٹیچ باتھ تو نہیں نہ ہوتے تھے، تھوڑا سا گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اور جو ہی وہ بیٹھا کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مارا اور وہیں ڈیر ہو گیا۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو محاورہ ہے، دلی ہنوز دور است، جو انہیں فرمایا تھا نظام الدین اولیاء نے، تو اس کے شر سے، اس کے فساد سے محفوظ رہے اور اپنے انجام کو پہنچا۔ تو ایسے ہی اگر کسی شخص کا کوئی مخالف ہو جائے، کوئی دشمن ہو جائے، کوئی حسد پہ اتر آئے، کینہ بغض پہ اتر آئے، تو یہ سورۃ شر اعداء کے لیے بہت مشہور و معروف ہے، مجرب ہے۔ دشمنوں کا سر نگوں کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے اس کا مقابل اور ثانی نہیں۔ سورہ مذکورہ کو لکھ کر کسی شیشے کی بوتل میں یا برتن میں ڈال دے اور اس کا منہ خوب بند کر دے، کسی اندھیری جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پہ رکھ دے جہاں روشنی نہ پڑتی ہو، پھر انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا مرضی کے مطابق چھوڑ دے، اگر بندہ حق پر ہو، نہ حق اس کو ستایا جا رہا ہو۔ ورنہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو یہ وبال، یہ ظلم، یہ جبر اس کی اپنی گردن پہ لوٹنا ہے۔ جس طرح اگر کوئی لعنت کا مستحق ہے، اس پہ لعنت کی جائے تو ٹھیک، ورنہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں، وہی لعنت ہے کرنے والے کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اس بات کو پہلے
سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ مناسب ہے یا نہیں، کرنا چاہیے یا نہیں، تو پھر بات بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا، مقتضا اور مرضی کے مطابق کام کریں، وہ مؤثر ہوگا، اثر انداز ہوگا۔ اور اگر کہیں ناکح اور منکوحہ کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی تضاد، کوئی شر، کوئی فساد ہو، تو پھر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن شر اعداء کو، فساد کو، فتنے کو، ظلم اور جبر کو روکنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لکھنا ہے سورہ روم کو، اور سورہ روم لکھنے میں زبر زیر اعراب بے شک نہ لگائیں، نقطے بھی نہ لگائیں تو کوئی حرج نہیں، بس اس لیے کہ حجاج کے دور تک زبر زیر اعراب نقطوں کے بغیر ہی قرآن پڑھا جاتا تھا۔ یہ اجمیوں میں جب پھیلا نا، زبان کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اعراب لگائے گئے، تو آپ نقطے وغیرہ بے شک لگائیں پہچان کے لیے، لیکن زبر زیر نہ بھی لگائیں، سادہ لکھیں اور لکھ کر کسی شیشے کے برتن میں یا بوتل میں ڈال دیں اور اوپر سے اس کا منہ بند کر دیں۔ شیشے کا برتن جگ بھی ہو سکتا ہے، گلاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا منہ کسی کپڑے وغیرہ سے باندھ دیں، بند کر لیں، ورنہ شیشے کی کوئی بوتل لے لیں اور اوپر سے ڈھکنا ٹائٹ کر دیں، اور پھر کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑتی اور روشنی بھی کم ہو، ایسی جگہ پہ رکھ لیں۔ دیکھیے پھر دشمن اپنے انجام کو کیسے پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر انسان کو امن، سکون، شانتی سے رکھے اور شر اعداء سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد، فاسدین کے فساد سے، ہر طرح سے اللہ سب کو مامون اور محفوظ فرمائے۔